پاک فوج کا سب سے چھوٹا ہتھیار ہتف 9 جو اپنے ہمراہ دنیا کا سب سے چھوٹا ایٹم بم لے کر اڑے گا اور انشاءاللہ بھارت کے چند منٹس میں پرخچے اڑا دے گا۔ ہتف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک تلوار کا نام ہے اور ہتف سیریز ہی پاکستان کے ایٹمی میزائلوں کی اصل بنیاد ہے۔ ہتف 9 یعنی نصر میزائل کولڈ سٹار ڈاکٹرائن ورسز پاکستان کا نصر میزائل شمشیر حیدری ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ بھارت کی موت ہتف 9 نصر میزائل جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار مشرکین کی گردنوں پر چلتی تھی تو آپ کی تلوار کے ایک ہی وار سے مشرکین کے سر تن سے جدا ہو جاتے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار کی لمبائی 1 گز تھی۔ جب کبھی ہتف 9 نصر میزائل کو مشرکین پر چلانا پڑا تو یہ 40 سے 65 کلومیٹر کی پرواز کے بعد سینکڑوں ہزاروں اور لاکھوں مشرکین کو راکھ کا ڈھیر بنا دے گا انشاءاللہ۔ اگرچہ یہ دنیا کا سب سے چھوٹا میزائل ہے جو دنیا کا چھوٹا ایٹم بم اپنے ہمراہ لے کر اڑ سکتا ہے، در حقیقت بھارت پاکستان پر حملہ کرنے کی تیاریاں 3 دہائیوں سے کر رہا تھا۔ اس حملے کے لیے بھارت نے ایک اسپیشل اٹیکنگ اسٹریٹجی تیار کی ہوئی تھی جس کو وہ کولڈ سٹار ڈاکٹرائن کا نام دیتے ہیں۔ اس اسٹریٹجی پہ بھارت نے لگ بھگ 90 ارب ڈالر کا خرچہ کیا، علاوہ ازیں 9 لاکھ سپاہیوں کو خصوصی ٹریننگ بھی دی گئی۔ بھارت کی اس اسٹریٹجی میں ہزاروں جدید ٹینک اور اتنے ہی ایڈوانس طیارے ہیں اور بھرپور جنگی مشینری بھارت نے خریدی ہوئی ہے جو پاکستان کے لیے کسی بھی قسم کے خطرے سے کم نہ تھی۔ بھارت نے یہ ساری مشینری پاکستانی بارڈر سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر نصب کی تھی تاکہ بہت کم عرصے میں کسی بھی وقت پاکستان پر حملہ کر سکے۔ 70 کلومیٹر پر نصب کرنے کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ پاکستان کا کوئی ایٹم بم اس کو تباہ نہ کر سکے، کیونکہ اتنی کم رینج کا ایٹم بم ہوتا ہی نہیں۔ بھارت کی کولڈ سٹار ڈاکٹرائن پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکی تھی۔ اگر اس کو تباہ نہ کیا جاتا تو پاکستان کو بہت بھاری قیمت چکانی پڑ سکتی تھی، اور پاکستان کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں تھے کہ ہمارا اسلحہ بھارت کی ڈاکٹرائن کا 10% بھی مقابلہ کر سکتا۔ لیکن پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے۔ اللہ پاک نے اس ملک پہ اپنا خصوصی کرم کیا۔ پاکستان نے ایک شاہکار تیار کیا جس کا نام نصر رکھا گیا۔ یہ دنیا کا سب سے چھوٹا میزائل ہے اور رینج 40 سے 70 کلومیٹر ہے۔ اس ایک میزائل نے بھارت کی پوری ڈاکٹرائن کو ناکارہ تباہ و برباد کر دیا۔ یہ میزائل صرف 5 منٹ کے اندر بھارت کی پوری کولڈ سٹار ڈاکٹرائن کو نیست و نابود کر سکتا ہے، کیونکہ اس میں استعمال ہونے والا ایٹم بم اتنا چھوٹا ہے کہ اس کو توپ سے بھی لانچ کیا جا سکتا ہے۔ ایٹم بم کو چلانے کے لیے یورینیم کی ایک بہت بڑی مقدار چاہیے ہوتی ہے، لیکن پاکستانی سائنسدانوں نے سب سے چھوٹا نیوکلیئر ری ایکٹر بنا کر دنیا کو سرپرائز دے دیا۔ نصر میزائل نے بھارت کے کولڈ سٹار کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ اب نصر سے بچنے کے لیے بھارت کو کولڈ سٹار پاکستان کے بارڈر سے کم از کم 100 کلومیٹر پیچھے رکھنی پڑے گی۔ اگر یہ حالت جنگ میں ذرا سی بھی آگے آئی تو نصر کی زد میں آ جائے گا۔ نصر واحد میزائل ہوگا جو جنگ میں ایسے چلے گا جیسے عام روایتی بم چلتے ہیں، لیکن اس کی تباہی روایتی بموں سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر بھارت کولڈ سٹار ڈاکٹرائن کے ذریعے حملہ آور ہوا تو پاکستان کے پاس آپشن نہیں ہوگی اس کو چلائے بغیر۔ اگر مودی نصر میزائل کے بارے میں مکمل طور پہ جان لے تو رہتی دنیا تک کبھی
پاکستان پہ حملہ کرنے کی غلطی سے غلطی نہ کرے گا۔ نصر میزائل کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اتنا چھوٹا ہے کہ F-16 اور JF-17 تھنڈر میں بھی نصب ہو جاتا ہے۔ جب ہمارے طیارے یہ میزائل لے کر انڈیا میں داخل ہوں گے تو انڈیا کا نقشہ مٹا کر ہی واپس آئیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بھارت کے پاس ایسا کوئی بھی ایٹمی میزائل نہیں جو کسی طیارے میں فٹ ہو سکے۔ نصر میزائل 1 کلومیٹر سے بھی کم بلندی سے پرواز کرتا ہے، اس لیے بھارت اس کو انشاءاللہ ناکارہ بھی نہیں بنا سکے گا۔ نصر پاکستان کی فتح ہے اور پاکستان کا فخر ہے۔ نصر کا توڑ بھارت کے پاس نہیں اور اکیلا نصر پورے بھارت کی موت ہے انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے تمام عالم اسلام بالخصوص پاکستان اور افواج پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ پاک افواج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔